آف طہارت چیپٹر 4 رفع حاجت کے مسائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء، ٹوائلٹ میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانکا یعنی یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے۔ جو جن اور جنیوں مطلب فیمیل جن اور میل جن یہ جو ہوتے ہیں یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پر یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو جہاں یا پھر بہت سنسان علاقہ ہے تو واش روم میں کہا جاتا ہے کہ واش روم میں گندگی ہوتی ہے اس لیے یہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، تو واش روم کو اسی لیے بہت زیادہ صاف رکھنا اور اگر کموڈ ہے تو اس پہ کور کرنا اور یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، مطلب اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے، دروازہ بند کرنا یا اس کو بند کر دینا اور بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین رکھنا۔ تو پھر اور اس کے بعد بھی جانے سے پہلے دعا پڑھنی ضروری ہے کہ جانے کے بعد بھی دعا پڑھیں اور نکلنے کے بعد بھی دعا پڑھیں۔ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام کا لاکٹ ہو یا آیت الکرسی لکھی ہو تو اسے باہر اتار کر بیت الخلاء میں جانا چاہیے، اس لیے ایسی چیز جس سے ان کی بے حرمتی ہو پہننی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں اتنا خیال نہیں رہتا، کبھی کبھی ہم بائی چانس اندر جا سکتے ہیں یہ سب چیزیں پہنے ہوئے، تو اس وجہ سے یہ سب چیزوں کی بے حرمتی کی وجہ سے اوائڈ کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو پہننا۔ اسی طرح اخبارات، رسالے، دینی کتاب کو باتھ روم میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، آیت یا حدیث ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیاوی کتابیں بھی نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں کم سے کم وقت گزارنے کو کہا اور یہ علم کی بے حرمتی ہے۔ کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، منہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں، یہ کھلے میدان میں۔ البتہ گھر کے اندر یا دیوار کی اونٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر گھر کے اندر ہے تو پھر کسی بھی ڈائریکشن میں، کیونکہ جب فلیٹس ہوتے ہیں یا گھر ہوتے ہیں تو وہ اس میں باتھ روم بند ہوتے ہیں تو اس میں پھر کسی بھی ڈائریکشن میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے۔ رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ لگانا منع ہے۔ ہمیشہ جو ناک صاف کرنا یا رفع حاجت کرنا سب میں لیفٹ ہینڈ یوز کیا جاتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا گندا کام کرنے کے لیے اور اچھا کام کرنا ہمیشہ رائٹ ہینڈ سے کرنا چاہیے۔ دایاں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے۔ طہارت دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے، ہمیشہ نہاتے ٹائم رائٹ ہینڈ سے شروع کرنا چاہیے، رائٹ سائڈ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کرنے اور جوتے پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرماتے تھے، لیکن جیسے جوتا بھی رائٹ جوتا پہلے پہننا چاہیے۔ راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر لوگ آ کے بیٹھتے ہوں، راستہ ایسے گزرتے ہوں، ایسی جگہ پہ رفع حاجت نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم سے کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہودیوں نے کہا، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ رفع حاجت کی بھی؟ مطلب وہ مذاق اڑاتے تھے، کیا تمہیں تمہارے رسول جو ہے وہ اتنی یہ سب چیزوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، استنجا کرنے کے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز سے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو اسے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنے دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا۔ مٹی کے 3 ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں۔ اب یہ ان کیسز میں جہاں پر جب پانی نہیں ملتا اس کیس میں بھی آپشن دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے ساتھ لے جاؤ، پانی کے بجائے یہی کافی ہے، یعنی ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنا چاہیے۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کا برتن لا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے، پھر میں آپ کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ وضو فرماتے۔ رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کر رہے تھے، ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھنی ہو تو وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے اور طواف کے لیے شرط ہے۔ جب طواف کعبہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو وضو شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں اگر نماز نہیں پڑھنی ہو تو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا، عرض کیا گیا آپ کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا
تو پہلے آپ نے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ بیماری، بڑھاپا، سردی کی وجہ سے برتن میں پیشاب کرنا جائز ہے، درست ہے۔ حضرت امیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔